اعتبار سے ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کا ذکر خیر سننا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعریفات چاہے ترنم میں ہو اور چاہے وہ دوسرے الفاظ میں ہو، ہر ایک چیز یہ دین ہے، اور جو دین ہوگا اس میں ہم سب کا جو وقت لگے گا یہ بیکار نہیں جائے گا۔ یہ رات بڑی قیمتی رات ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ ابھی آپ نے مدرسہ زیارت القرآن کی طرف سے بڑا پروگرام سماعت فرمایا۔ سب سے پہلے جلسہ جب شروع ہوا آپ نے سنا ہوگا قرآن کریم کی تلاوت آپ نے سنی ہوگی، اللہ کے قرآن کی تلاوت کی آواز آپ کے کانوں سے سماعت کی ہوگی۔ اسی قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ بے شک یہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، جو منزل من اللہ ہے، جو اللہ کا کلام ہے، یہ بالکل سیدھا اور کلیئر راستہ دکھایا کرتا ہے۔ مسلمانوں، جن لوگوں نے اللہ کے قرآن کو اپنے عمل میں لے آیا، اللہ کے قرآن کو صحیح طور پر اس کے اوپر یقین کر لیا، ایمان لے آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ تمہارے سامنے حالات ایسے آ جائیں، ہر ایک یہ کہ میں حق کے اوپر ہوں، دوسرا کہ میں حق کے اوپر ہوں، طرح طرح کی بدعمالیاں ہونے لگے، خرافاتیں ہونے لگے، صبح کو عادی مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا نکل رہا ہوگا۔ امام الانبیاء تاجر مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں، اس وقت سے پناہ مانگو، ایسے حالات ہو جائیں گے، اتنی بری ہوائیں چلنے لگ جائیں گی، اتنا مسلمان ایمان سے دور ہو جائے گا، اتنا مسلمان قرآن سے دور ہو جائے گا، اللہ کی ذکر سے دور ہو جائے گا، علماء سے دور ہو جائے گا، حفاظ سے دور ہو جائے گا، دیندار طبقہ سے دور ہو جائے گا، کہ صبح کو عادی مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا نکل رہا ہوگا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے لوگوں اس موت سے پناہ مانگو جس موت کے آنے سے پہلے انسان کے جسم کے اندر منو خون موجود ہوا کرتا ہے، اور ایک جھٹکا لگتے ہی خون کا ایک قطرہ بھی باقی نہیں رہا کرتا، اس سے پناہ مانگو۔ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ بے شک یہ قرآن بالکل سیدھا راستہ دکھایا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے سامنے حالات بڑے خطر ہو جائے، تمہارے سامنے حالات بالکل بیکار آ جائے، ہر ایک انسان کو ظالم کہنے لگے، لوگ ایک دوسرے کو برا کہنے لگے، علماء کو برا کہا جانے لگے، قرآن سے لوگ دور ہو جائیں، اللہ کے رسول نے فرمایا جب تمہارے اپنا مزاج گڑبڑ ہونے لگے اور تمہیں یہ نہ پتہ چلے کہ آخر طریقہ صحیح کون سا ہے اور طریقہ غلط کون سا ہے، اللہ کو ہم کیسے پہچاننے والے بنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیسے کرنے والے بنے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تمہارے سامنے سے حالات آ جائیں، میں تمہارے سامنے دو چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو چلا جاؤں گا، میں تمہارے بیچ سے چلا جاؤں گا، لیکن تمہارے درمیان میں دو چیزیں ایسی چھوڑ کے چلا جاؤں گا، جب مسلمان ان دو چیزوں کو تھامے رہے گا، ان دو چیزوں سے اپنا رشتہ مضبوط کرتا رہے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا موت تو سے آ جائے گی، بیماری اس سے آ جائے گی، اس کے شہید تو ہو جائے گا، قتل تو کر دیا جائے گا، اس کے سامنے بڑی بڑی پریشانیاں تو آ جائیں گی، لیکن اس کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے ایمان پر کوئی ڈاکہ ڈالنے والا بن جائے، اس کے ایمان کو کوئی کمزور کرنے والا بن جائے، ساری زندگی ہر پریشانی کو اٹھا لے جائے گا، سارے ظلم سے لے جائے گا، ساری پریشانیاں جھیل لے جائے گا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا تعلق قرآن سے مضبوط رہا، جس کا رشتہ قرآن سے مضبوط رہا، جس کی زبانوں پر قرآن کریم کی تلاوت رہی، جس کے سینوں کی گہرائی میں قرآن پاک کی محبت رہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا سودا ہو سکتا ہے، ہر چیز کو بیچ سکتا ہے، لیکن قیامت کی صبح تک کوئی مسلمان جس کا تعلق قرآن سے مضبوط ہوگا اپنی ایمان کا سودا
نہیں کر سکتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے لوگو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری زبان پر کلمہ طیبہ آخر میں آ جائے، جب تم دنیا سے موت تمہارے سامنے آئے، جب دنیا سے تم جانے لگ جاؤ تو تمہاری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو جائے، یعنی آخری لفظ تمہارے اوپر اللہ کی تعریف، نبی کی سنت ہو۔ نبی نے فرمایا مسلمانوں تمہیں کچھ نہیں کرنا، تم کو اپنا رشتہ قرآن سے مضبوط کرنا ہے۔ ہر صحابی نے، ہر ولی نے، ہر بزرگ نے، ہر پیر نے، ہر امام نے اسی وقت اللہ کا محبوب بندہ بنا جب اللہ کے بندے نے اللہ کے قرآن کی تلاوت اپنے سینوں سے محفوظ کری، اللہ کے قرآن کی تلاوت اپنی زبان کو اوپر لائے۔ جتنا رشتہ جس کا اللہ کے قرآن سے مضبوط ہوتا چلا گیا اتنا وہ اللہ کا محبوب